رانا صاحب، اس سے پہلے کہ ہم پاکستان کے سیاسی منظرنامے پہ بات کریں، حافظ حسین احمد صاحب پاکستان کے سینئر سیاستدان، جمعیت اسلام فے کے رہنما، جمعیت علماء اسلام پاکستان کے بانیان جو ہیں ان کے ساتھ وقت گزارنے والے، وہ آج اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بارہا مواقعوں کے اوپر ہماری ان کے ساتھ گفتگو ہوتی رہی، وہ اپنی سیاست کا پرچار کرتے رہے، اپنے نظریات کا پرچار کرتے رہے، بے شمار مواقعوں کے اوپر اختلافات کو جو ہے بالائے طاق رکھتے ہوئے انہوں نے آگے بڑھنے کی بات کی، لوگوں کو جوڑنے کی بات کی، مشورے دیا کرتے تھے بہت سارے لوگوں کو۔ ان کے جانے پہ آپ کتنا بڑا خلا دیکھتے ہیں سیاست میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ دیکھیں اصل مجھے جیسے پتا چلا حافظ صاحب کا تو بالکل ذہن ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، چونکہ میری چند دن پہلے بات بھی ہوئی، ٹیسٹ ہو رہے تھے ان کے، طبیعت ان کی ٹھیک نہیں تھی، اور وہ ایک ایسا شخص ہے کہ جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کی بات کی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ پاکستان کی بات کی، اور جہاں پر انہیں اختلاف کرنا پڑا، چاہے اس کے لیے انہیں اپنی ہی جماعت کے سامنے کھڑا ہونا پڑا، چاہے انہیں کسی تگڑی شخصیت کے سامنے کھڑا ہونا پڑا، جہاں پہ کھڑا ہونا پڑا وہ کھڑے ہوئے، اور سب سے پہلے پاکستان اس کا انہوں نے نعرہ لگایا۔ اور بلوچستان کے اندر سب سے بے توانا ایسی آواز تھی وہ کہ جو پاکستان کے حوالے سے گونجتی تھی، جو پاکستانیت کے حوالے سے گونجتی تھی، پاکستان کو ایک کرنے کے حوالے سے گونجتی تھی، تو پاکستان کے استحکام کے حوالے سے گونجتی تھی، ایک ایسی آواز تھی۔ پھر آہستہ آہستہ ہوا کیا کہ وقت گزرتا گیا، وہ بیمار ہوئے، جیسے بھی ہوا، اب وہ چلے ضرور گئے، لیکن آج بھی ان کی آواز جو ہے وہاں پہ سنائی دیتی ہے، ان کے بیٹے کی شکل میں، ان کے بہت سے چاہنے والوں کی شکل میں، اور ان کے بہت سے ایسے لوگ جو ان کے مریدین میں شامل ہوتے ہیں، ان کی شکل میں یہ آواز سنائی دیتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ رانا صاحب ان سے بات کر کے اکثر اوقات جب وہ پروگرام میں آتے تھے، بات کر کے ایک انسیت سی محسوس ہوتی تھی کہ جیسے بہت کوئی قریبی شخص ہو، بہت پرانا جاننے والا ہو، شفقت کرنے والا ہو، وہ انسیت کا جو عنصر ان کی شخصیت کے اندر تھا وہ زیادہ غمزدہ کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اصل میرا اور آپ کا ان کے ساتھ ایک اچھا تعلق تھا، آج میرا ان کے ساتھ ایک ذاتی تعلق بھی تھا، لاہور آتے ملاقات ہوتی، میں کوئٹہ جاتا اسلام آباد بھی ہوتے ملاقات ہوتی، اور وقتاً کئی دفعہ ہم نے ان سے بہت سی مشاورت بھی کی، بہت سی باتیں بھی ان کے ساتھ ہوتی رہتی تھی، سارا کچھ ہوتا تھا۔ لیکن ہوا کیا کہ وہ شخص ایک ایسی شخصیت تھی جسے آپ بلا نہیں سکتے۔ آج ہم یہ صرف اتنا احاطہ کر سکتے ہیں کیونکہ اگر ہم باتوں کو یاد کریں گے تو شاید یہ پروگرام کیا سارے پروگرام مل کے بھی ہوں تو بہت تھوڑے سے پروگرام ہو جائیں گے، بہت تھوڑا سا وقت کا۔ تو اس لیے ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک شخص ایسا تھا جس شخص نے یہ بتا دیا کہ میں پاکستان کے لیے بولتا ہوں، پاکستان میرا ہے اور میں پاکستان کے لیے لڑتا رہوں گا۔ اور وہ آواز جو ہے اس کی اب ضرورت تھی، اس وقت میں ضرورت تھی۔ اس وقت میں بلوچستان کے اندر سے بہت سی لوگ جو ہے وہ کسی اور ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، اب ضرورت تھی اس آواز کی۔ تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ان کا مشن کبھی بھی کم نہیں ہوگا، بلکہ ان کا مشن یعنی ان کے نظریات جو ہیں وہ کسی اور کی زبانی جو ہیں وہ عوام تک پہنچتے رہیں گے، ہم یہی امید رکھتے ہیں۔ پاکستان کے رانا صاحب سیاسی منظرنامے پہ بات کرتے ہیں، ایک میں آپ کی طرف واپس آؤں، اسی بیچ پہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما علی گوہر بلوچ صاحب۔ علی گوہر بلوچ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ علی گوہر بلوچ صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں، رانا صاحب سے صرف مجھے ایک رائے لینی ہے، ایک خبر لینی ہے۔ رانا صاحب یہ جو ابھی باتیں ہو رہی ہیں اتحاد کے حوالے سے، اس میں یہ ایم کیو ایم کے حوالے سے جو خبریں کل گردش کر رہی تھیں، آج اس کے اندر مزید تیزی دیکھنے میں آئی ہے، جبکہ باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ صدر جو ہیں وہ دورے اصل والے کر رہے ہیں اور دوسرے دورے کچھ اور کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ایک دوسرے کے خلاف بیانات یا اپنے آپ کو چمکانے کی جو سیاست ہو رہی ہے، یہ کن وجوہات کی بنیاد پہ ہو رہی ہے؟ دیکھیں اکثر بہت سے لوگ ہماری باتوں پہ ہنستے تھے، کہتے تھے یار یہ پاگل ہیں، یہ جو باتیں کر رہے ہیں ان میں حقیقت نہیں ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے۔ بات بڑی سمپل سی ہے اور وہ بڑی سادہ سی بات ہے کہ اپریل تبدیلی کا مہینہ ہے۔ آپ ایک بات تو ذہن میں رکھیے گا، انٹرنیشنل سطح پر بھی بہت بڑی تبدیلی ہوگی، پاکستان کی سطح پر بھی بہت بڑی تبدیلی ہوگی، اور یا تو کوئی آؤٹ ہو جائے گا یا کوئی نہ ہو جائے گا، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ سیاسی گھونسلوں سے پرندوں کے اڑنے کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ اب اگر آپ حکومت کے کسی شخص سے پوچھیں گے وہ کہیں گے کوئی معاملہ نہیں ہے، ایسے ہی سب معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے۔
आप बाकी से पूछेंगे सब यही कहेंगे, लेकिन वक्त का जब कुछ हो जाएगा तो फिर सब ये कहेंगे फलां ने फलां साजिश की, फलां ने फलां साजिश। इस पाकिस्तान में ये चीजें चलती रहती हैं। मैंने कल के प्रोग्राम में भी कहा था और आज भी आपको कह रहा हूँ कि अप्रैल का महीना तब्दीली का महीना है। अप्रैल के महीने में आपको बहुत सी तब्दीलियां इंटरनेशनल सतह पर, पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर आपको नजर आएंगी, और ये जो घोंसले हैं ना अब खाली होने जा रहे हैं। अच्छा राना साहब ये इन तब्दीलियों में अली गौहर बलोच साहब किसी विफाकी वजीर के ओहदे पे बैठे दिखाई देते हैं? अली भाई आपकी साइड ले रहा हूँ, मैंने कहा कि चले कोई खुशखबरी सुन लें। असल में मैं आपको एक बात बताऊँ, असल में तो ये लोग हैं जो वाकई हुकूमत का हिस्सा होना चाहिए। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने बहुत बहुत खाई है अपनी जमात के लिए। ये वो लोग हैं जो अपनी जमात के साथ डटे रहते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जमात का साथ दिया है। और ऐसे लोग जो होते हैं ना अक्सर महरूम रहते हैं वजारतों से, क्योंकि ये मुखलस होते हैं, और यहाँ पर जो मुखलस होता है ना वो मुफलस होता है। एक उसे मुखलस कर दिया जाता है। ये मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, ये अली गौहर सब नहीं अपने मुंह से कहेंगे, लेकिन मैं कह देता हूँ।